الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں واضح کرنے کی کوشش کی گئی. ایک چیز ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مقام رسول کے بارے میں بہت سارے لوگ فکری گمراہیوں میں مبتلا ہوئے کئی پہلوؤں سے. ایک سوچ اور فکر یہ چل پڑی کہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعین یہ ہے کہ آپ کو بشریت سے نکال کر الوہیت کی صفات کا حامل سمجھا جائے، تب مقام رسول کو ماننے کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ آپ کے حق میں کوتاہی ہوگی اور نقص ہوگا. امت کے بہت سارے فرقے اس فکری گمراہی کا شکار ہوئے اور یہ روش یہود و نصارہ کی تقلید میں اختیار کی گئی. عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا تصور یہ بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہے، اور عیسائی دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ الزام تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اور آج تک وہ تصور
عیسائیت میں موجود ہے۔ عیسائی پادری اپنی عوام کو اسی کا درس دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی شان اور مقام کے منکر ہیں، معاذ اللہ۔ اب اس پر عیسائیوں کے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے ہوئے۔ نصارہ نجران کا وہ معروف مناظرہ جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے، تو اس کا موضوع بھی یہی رہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں، جبکہ عیسائی اس کو گستاخی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں یہ تنقیص ہے، نقص ہے، کوتاہی ہے۔ تو اسی بنیاد پر کیونکہ عیسائیت میں الوہیت مسیح کا عقیدہ، اللہ تعالی کی صفات حضرت عیسیٰ میں ماننا معروف عقیدہ ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اہتمام یہ کیا کہ میری امت اس غلوب میں، افراط میں تباہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انتظام کیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے مقام کے تعین کے لیے بہت سارے عنوان ذکر کیے، اور یہ ہونا تھا کہ اس امت میں وہ فکری گمراہی نے آنا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اشارات موجود ہیں اور وحی خفی سے آپ کو مطلع بھی کیا گیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہتمام یہ کیا کہ ہر اس دروازے کو بند کیا جو دروازہ غلوب کی طرف کھلتا تھا، اور اعلان عام کر دیا ایاکم والغلوب۔ حالانکہ قرآن پڑھے تو یہ لفظ یہود و نصارہ کے بارے میں آیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو، تورات انجیل والو، دین میں غلوب نہ کرو۔ تو آپ کو یہی ڈر تھا، اس لیے فرمایا ایاکم والغلوب، کہ اس غلوب سے بچنا۔ ان من کان قبلکم ہلاک بالغلوب، تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ اسی بہرا روی، اسی غلوب اور اسی خوش فہمی میں ہلاک ہوئے کہ مقامات کا تعین کرنے میں غلطی کھائی۔ جو مقام عبدیت تھا انہوں نے مقام الوہیت قرار دے دیا، اور جو مقام الوہیت تھا انہوں نے مشابہت بالخلق کا راستہ اختیار کر لیا، اس لیے وہ تباہ ہوئے۔ پھر آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اعلان عام امت کو سمجھایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور ایک روایت میں لا ترفعونی فوق منزلتی انا عبد اللہ ورسولہ، خبردار
مجھے میرے مقام سے اوپر نہ لے جانا، لا ترفعونی، اوپر بلند نہ کرنا جو اللہ نے مجھے مقام دیا۔ جس طرح نصارہ نے غلطی کھائی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مقام عبدیت سے مقام الوہیت پہ بٹھا دیا اور وہی معاملہ کرنے لگ گئے۔ مثال دی کما اطرت النصارى، جس طرح عیسائیوں نے یہ غلطی کی کہ حضرت عیسیٰ میں الوہیت کا مقام مانا، لا تطرونی، میری امت کے لوگوں تم یہ نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ پھر میں کون ہوں؟ کیا کہنا؟ آنا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، برسولہ، اور اس کا رسول ہوں، یہ میرا مقام ہے۔ تو ایک فکری گمراہی کا یہ عنوان ہے کہ جب پیغمبروں کو الوہیت کے مقام پہ بٹھایا جائے اور الوہیت کی صفات انبیاء اور مقربین میں مانی جائیں تو یہاں سے شرک جلی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ شرک جو مخرج عن ملت الاسلام ہے، وہ اسی غلوب کی پیداوار ہے، اور یہی اس امت میں ہوا جس کا ڈر تھا۔ اور یہ فکری گمراہی ایک خاص طبقہ کی طرف سے آئی۔ سب سے پہلی یہ کہ پیغمبر کی بشریت والے مسئلے کو مشکوک کیا گیا اور اس کو بے ادبی سمجھا گیا کہ نبی کو بشر کہنا یہ بے ادبی ہے۔ یہاں سے کام شروع ہوا انکار بشریت سے، اور پھر عقیدہ آیا کہ پیغمبر ظاہری لباس میں بشر ہوتا ہے اور حقیقت میں نور من نور اللہ، حقیقت میں نور ہے۔ تو یہاں سے یہ گیٹ کی ابتدا کی گئی۔ پھر نبوت کا معیار مقرر کیا گیا خصوصاً امام الانبیاء کے لیے کہ پیغمبر کے لیے مختار کل ہونا ضروری ہے، تمام اختیارات کا مالک ہونا، تمام تصرفات پیغمبر کے قبضے میں ہونا، یہ ضروری ہے۔ پھر یہ گمراہی والا عقیدہ ضلالت اختیار کیا گیا کہ پیغمبر کے لیے جمیع ما کان و ما یکون کا علم ضروری ہے۔ پھر ترقی کر کے یہ عقیدہ رکھا گیا کہ پیغمبر کے لیے حاضر ناظر ہونا ضروری ہے، ہر امتی کے ہر عمل پر مطلع ہونا ضروری ہے، کائنات کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کرتے کرتے اگلا نمبر آ گیا کہ جب پیغمبر کے لیے خدائی تصرفات اور اختیارات بھی مان لیے گئے، علم الغیب حاضر ناظر کا عقیدہ بھی رکھ لیا گیا، تو اب حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے انبیاء کی پکار بھی شروع کی گئی، اور خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ طریقہ اسلام میں ایک عیسائیت جس پر لیبل اسلام کا اور فکر عیسائیت والا وہ شائع کر دیا گیا۔ پھر اس نظریے کو تصوف کے رنگ میں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک پوری لین ہے اور اس پر کئی فکری گمراہ طبقے اب بھی محنت کر رہے ہیں۔
رات دن ان کی محنت یہی ہے، جبکہ اس فکری گمراہی کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے مقام نبوت کا تعین کیا، اور اس میں لفظ آیا پورا قرآن انبیاء کی شان و عظمت بھی قائم رہے اور الوہیت کی شانیں بھی اپنے مقام پہ قائم رہے، تو اس کے لیے ایک لفظ قرآن نے چنا ہے عبد کا، جو حدیث میں آیا نا عبداللہ با رسولہ۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ، اور بندہ کس کو کہتی ہے؟ بندے کا کیا معنی ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ یہ قوم لفظوں کو سمجھتی نہیں ہے، بندہ کس کو کہتی؟ بس بریک۔ عبد کا معنی بندہ، بندہ کس کو کہتی؟ بندہ کہتے ہیں من لا یملک شیئا، جو کسی ایک چیز پر بھی اختیار نہ رکھتا ہو۔ بندہ اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا کامل اختیار مستقل نہیں رکھتا، اپنے وجود کا بھی اختیار اور اپنے وجود پر بھی اختیار، وجود کا بھی اختیار نہ ہو، وجود پر بھی اختیار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ اب ایک ہی لفظ ہے عبد کا، اور اس کی گہرائی میں جائیں، سوچیں کہ بندہ کا معنی محتاج، بندہ کا معنی من لا یملک شیئا، جو اپنے وجود کا بھی مالک نہ ہو، اپنے وجود کی حرکات و سکانات، ما فوق الاسباب تصرفات، اس پر بھی وہ اختیار نہ رکھتا ہو، تو وہ کیا بنتا ہے؟ بندہ۔ اور قرآن پاک نے یہی عنوان دیا، خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے تعین پر پورا قرآن آپ کو ملے گا، جہاں پر بھی پیغمبر کی شان، عظمت، رفعت اور مقام کو قرآن نے بیان کیا، تو وہاں ساتھ اسی لفظ کو ذکر کیا کہ خبردار ہے عبدیت والے اوصاف ماننا، الوہیت والے نہ ماننا۔ اس کی چند مثالیں دیکھ لو قرآن میں۔ پیغمبر کو سب سے بڑی شان عروج اور رفعت کا ایک مقام، مقام معراج ہے، اور یہ آپ کی وہ خصائص میں سے ہے کہ کسی دوسرے نبی کو بھی یہ درجہ حاصل نہیں ہوا۔ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور جنت کی سیر کر کے اسی رات پھر مکہ مکرمہ، بیت المسجد حرام اسی مقام پر جہاں سے تشریف لے گئے تھے، اسی مقام پر واپس آئے۔ اب یہ ایسی رفعت اور شان ہے کہ اس کو سوچتے جاؤ، یہ کسی نبی کو بھی اوروں کے حصے میں نہیں آئی، یہ شان ہے فقط محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
شاید آپ نے میری بات کچھ سمجھی ہے کچھ نہیں سمجھی. میں نے کہا کتنا وقت لگا تھا؟ رات کا بھی کچھ حصہ. اللہ ہدایت دے آپ کے خطیبوں کو، خصوصاً ڈسکو خطیبوں کو. انہوں نے دین کی صحیح خدمت کی. وہ یہ کہہ رہا تھا وہ معراج والی رات 50,000 سال کی رات تھی. ایک گدھے کہیں کے. دوسرا ایک ڈنگر کہہ رہا تھا ڈسکو خطیب کہ اللہ نے کائنات کو جام کر دیا، ٹریفک رک گئی، زمین آسمان کو جام کر دیا. جاہل زمانہ یہ جام کرنا ہوتا تو لئی لن کا کیا معنی ہے؟ اس میں قرآن کیا بتانا چاہتا ہے؟ حالانکہ اسرا کا معنی، اسرا کا معنی بھی رات میں سیر کرنا، رات میں سفر ہے. اور اس اسرا کے آگے لیلن لگایا تو یہ لیلن کا کیا معنی بنتا ہے؟ کائنات جام ہو گئی، نظام رک گیا. گدھے کہیں کے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی نہیں دیکھے اور پھر نام کرتے فلانے بزرگ نے کہا. بزرگوں کے ذمہ بھی جھوٹ. آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے کہ جتنا بڑا جھوٹ بولو تو کہہ دو بزرگوں سے سنا ہے. اب کس نے تحقیق کرنی ہے کون تھا بزرگ؟ کس نے کہا گواہ کیا ہے؟ بزرگوں سے سنا ہے. بس گلی میں بات ہو رہی تھی. دین ایسے ہے کہ دکان پہ بات ہو رہی تھی، اڈے پہ بات ہو رہی تھی، فلانے بزرگ نے کہہ دیا، آواز آئی اور خواب آیا اور بزرگوں سے سنا. اس کا نام دین ہے؟ تو دین کے ساتھ مذاق کیا. کوئی کائنات کو جام نہیں کیا گیا، کوئی ٹریفک نہیں رکی. یہ نواز شریف یا عمران خان کی آمد نہیں تھی کہ پاکستان بند ہو گیا. یہ بلانے والے کا کمال ہے. وہی رات تھی اور پیارے پیغمبر کو بیداری کی حالت میں روح مال جسد مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ الجنت. یہ جو خطیب آگے کا واقعہ بیان کرتے یہ بھی جھوٹ بولتی. جی آپ عرش پر پہنچے. وہ ڈاکٹر قادری تو کہتے ہیں پھر جفیاں پا کے ملے بھی سے. گدھیا یہ وہ بن گیا وہ یہ بن گیا. عرش پر ایک ہی مستوی عرش ہے کما علی کو بشانی. آپ کی معراج ہوئی عرش کے نیچے تک، جنت تک. عرش والا ایک ہی ہے، دوسرا کوئی عرش پہ نہیں. اور جتنے آگے خطیب آپ کو تکے سناتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے، اور پھر عاجزی لے کے آیا، التحیات للہ. یہ سب خطیبوں کی گپیں ہیں. اس پر کوئی صحیح سند سے حدیث موجود نہیں. انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے سارے اندازے لگا لیے. سب سے بڑا مقام معراج ہے عالم بیداری میں. شان ہے، مقام ہے. لیکن یہاں شبہ پڑنا تھا لوگوں کو کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر، جانا بھی آنا بھی، تو یہاں مقام تھا شبہ کا. تو اب قرآن نے شروع کیسے کیا؟ سبحان الذی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا
یہاں رسول ہی بھی نہیں کہا، نبی ہی بھی نہیں کہا، پیچھے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ لگے۔ بندہ زمین پہ تھا، وہ بندہ تھا اور وہ سبحان تھا، یہ بندہ اور وہ سبحان۔ سبحان کا معنی شریکوں سے پاک، حصے داری سے پاک، تجزی تقسیم سے، کمزوریوں سے، نیند اونگ موت سے پاک، وہ پاک تھا، مخلوق کی مشابہت سے پاک۔ اور جانے والا کون تھا؟ عبد۔ لے جانے والا کون تھا؟ سبحان۔ اور جب واپس آیا تو اوحا الی عبدہ ما اوحا، جانے والا پھر بھی بندہ رہا، لے جانے والا پھر بھی شریکوں سے پاک تھا۔ یہاں مقام کیا بتایا؟ بے عبد ہی، عبدیت کو بیان کیا۔ اور عبدیت کا معنی ذہن میں رکھو، عبد کا معنی جو اپنی جان کے ہر انگ میں محتاج ہو، کامل محتاج، منگتا، فقیر، محتاج۔ فرق یہ ہے کہ پیغمبر فقیر کس کے دروازے کا ہوتا ہے؟ اور اللہ کے دروازے کا فقیر ہونے سے بڑا فخر کوئی نہیں ہے، بڑا مقام کوئی نہیں ہے۔ تیرے میرے دروازے کے فقیر ذلیل ہوتی ہے، اور اللہ کے دروازے کا مانگت فقیر محتاج اس سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہوتا۔ دوسرا مقام تھا کہ اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ عطا کیا۔ جتنے انبیاء کے معجزات تھے ان کی زندگی تک تھے۔ آج حضرت عیسیٰ کے معجزات تھے، حضرت موسیٰ کے، آج نہیں ہے۔ اس وقت تھے، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا سام بن جاتا تھا۔ اب سارے یہودی ڈنڈے پھینکتے رہیں، ڈنڈے ہی رہیں گے۔ یہودیوں کے پاس وہ معجزات نہیں۔ حضرت عیسیٰ کم باذن اللہ کہتے تو مردہ زندہ ہو جاتا یا زندہ زندہ ہو جاتا؟ اچھا، مردہ زندہ ہو جاتا۔ اس وقت مردے مردے ہوتے تھے، آج کل مردے زندہ ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ آج اگر کوئی عیسائی کسی قبر پہ جائے اور کہے قم باذن اللہ، تو یہ معجزے کا اظہار نہیں ہوگا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن ہے، یہ اب بھی موجود ہے۔ آج بھی محمدی وہی چیلنج کر رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو پیغمبر نے چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن جیسی ایک سورت لاؤ۔ لوگ تلواریں لے کر میدان میں آئے، نیزے لے کر میدان میں آئے، لشکر لے کر میدان میں آئے، لیکن قرآن جیسی سورت کی ہمت نہیں ہوئی۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی محمدی فخر سے کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس قرآن جیسی صورت لاؤ۔ اس سائنس ٹیکنالوجی کے زمانے میں، کمپیوٹر کے زمانے میں بڑی چیزیں تیار ہو گئیں، لیکن کائنات کے سارے پادری، اہل لسان پادری، وہ بھی جمع ہو کر قرآن پاک کے اس اعجاز کا جواب نہیں بن سکتے۔ تو یہ شان محمدی کا سب سے بڑا اظہار ہے
کہ آپ کا معجزہ آج بھی موجود ہے قرآن کی شکل میں، اور یہ وہ واحد معجزہ ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا، اسی تاثیر کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی کمال کے ساتھ، اسی ہدایت کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی کلمات کے ساتھ، انہی تقریروں کے ساتھ، انہی اندازوں کے ساتھ جن کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تھا۔ اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، تاثیر میں فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ایک سب سے بڑا معجزہ تھا۔ جب یہ آیا تو مضمون نہیں بھولنا، کیا فرمایا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس سے پہلے اِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کیا لفظ انتخاب کیا؟ عبدنا۔ یہ عبدیت کے مقام کی پہچان کرائی۔ عبدنا، ہمارے بندے پر، ہمارے عبد پر۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عبدہ، یہ بار بار قرآن عبد 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 کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اسی فکری گمراہی کو دور کرنے کے لیے کہ لوگوں، پیغمبر کا مقام عبدیت ہے، الوہیت نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی یہی کہا، ان ہووا الا عبد انعمنا علیہ، ان ہووا الا عبد۔ اور باقی انبیاء کے تھا انہو من عبادنا۔ حضرت خضر کے بارے میں شبہ ہو رہا تھا کہ وہ بزرگ دریا میں رہتا ہے، تکوینی بعض امور کی سر انجام دینے کے لیے، تو وہاں پر بھی قرآن نے شبہ دور کیا، وَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، وہ بھی میرا بندہ تھا، عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ بندے پہلے، رسول بعد میں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک بات جہاں تک میں ختم کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ اس مقام پہ دھوکہ لگ گیا، واعظین اور خطباء نے یہ دھوکہ دیا کہ مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام الوہیت کا تصور انبیاء کے بارے میں۔ اب عوام میں نوبت جہاں تک پہنچی کہ عوام کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ پیغمبر مختار کل ہوتا ہے، سارا جہان پیغمبر کے اختیار میں، کل کائنات کے تکوینی امور ہوں، تشریعی امور ہوں، سب پیغمبر کے قبضے میں ہیں۔ چنانچہ یہ پچھلے 2-3 دنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا خوشاب قید آباد میں۔ ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ اس نے کہا کہ انبیاء یہ اللہ کے محتاج بندے ہیں اور خدائی اختیارات میں اللہ کے نبی کا دخل بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس نے جملہ کہا، اس جملے پہ گارڈ نے اسے قتل کیا، اور اہل بدعت نے جلوس نکالا کہ یہ گستاخ رسول تھا، اور اس نے گستاخ کو قتل کیا، اور وہ جو عاشق رسول اس کی شکل بھی مسلمانوں والی نہیں، ہندوؤں والی شکل والا، تو وہ اب ہیرو بننے کے چکر میں اور گستاخ رسول سے میں نے بدلہ لیا۔ بھائی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں
کہ پیغمبر کی ادنا سے ادنا بے ادبی بھی کفر ہے، ادنا سے ادنا گستاخی بھی کفر ہے، لیکن گستاخی کیا ہے اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اب جو پیغمبر کو اللہ نہ مانے وہ گستاخ ہے، جب پیغمبر میں مقام الوہیت نہ مانے وہ بے ادب اور گستاخ ہے۔ اصل گستاخ وہ ہے جو عبدیت سے کے مقام سے اٹھا کر پیغمبر میں الوہیت کی صفات مان رہا ہے، یہ پیغمبر کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ اب یہ قصور ان مولویوں کا ہے جو ذاکر گویے سٹیج پہ بیٹھتے ہیں اور جو تقریریں کرتے ہیں کہ سارا جہان پیغمبر کے اختیار میں ہے، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ انہی مشرکین مبتدئین کا یہ دیا ہوا تصور۔ اب نوبت جہاں پہنچی تو اس لیے سن لو، میں نے یہاں سے شروع کیا اور پورا قرآن دیکھ لو۔ قرآن مقدس نے دو ٹوک فیصلہ کیا، کس کائنات میں اختیار صرف رب العالمین کا چلتا ہے، کسی پیر پیغمبر نبی ولی کا ما فوق الاسباب ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں چلتا۔ پورا قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ فاتر ہے، جو آیت پڑھی اس میں ذکر کیا یا ایھا الناس، مقام قابل غور ہے۔ یا ایھا الناس، سب کائنات، کل خلق کو خطاب، سب کائنات کو خطاب۔ یہ وہی یا ایھا الناس ہے جو بقرہ میں آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ وہی یا ایھا الناس ہے جو اعراف میں آیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سب خلق، سب مخلوق، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب، انبیاء غیر انبیاء، اولیاء غیر اولیاء، سب کے سب اللہ کے دروازے کے محتاج ہو، اللہ کے دروازے کے مانگت ہو، محتاج ہو۔ الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اللہ ہی بے پرواہ ہے، وہی مستغنی ہے، وہی بے پرواہ ہے، الحمید وہی ستود صفات ہے۔ تو یہاں کل کائنات کو حکم دیا کہ تم سب کے سب میرے دروازے کے محتاج، میرے ہر بات میں محتاج، امام الانبیاء بھی محتاج، ساری کائنات محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر و فخری، العجز و فخری، اللہ کے دروازے کا محتاج ہونا یہ سب سے میرے لیے بڑے ناز کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ فخری میرا فخر ہے، میرا ناز ہے۔ اب ان جاہل مسلمانوں کو کوئی سمجھائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تم امت کو کیا سبق دے رہے ہو۔ اور پھر دوسرے مقام پہ قرآن بولا، فرمایا ربک یخلق ما یشاء و یختار، ربوں کا، یہ صرف تیرے رب کی شان ہے کہ جو چاہے پیدا کرے، اور وہی ہے مختار، مرضی کا مالک۔ فرمایا ما کان لہم الخیرہ، پوری مخلوق، انبیاء اولیاء سب میں ما کان لہم الخیرہ، ایک رتی جتنا بھی خدائی اختیار کے مالک نہیں۔ پورا قرآن بیان کر رہا ہے للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات
लहू मुल्क समावात, आसमानों जमीन के सारे इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं। और फिर खासकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम अब्दियत की तशरीह में कुरान ने जिक्र किया। कई मकाम 100 से ज्यादा आते हैं और बड़ी तफसील के साथ। मसलन एक मकाम देखो कुरान का, पैगंबर करीम के जुबान मुबारक से जुमला निकला, आपका चेहरा जख्मी था, खून जारी था, और आपने फरमाया कैफा युफ्लिहुल कौम शज्जू वजह नबीहिम, वो कौम किस तरह कामयाब होगी जिसने अपने नबी के चेहरा को खून आलूद कर दिया। इतनी बात आपने की, अल्लाह का हुक्म आया, हे मेरे पैगंबर, ये किसी कौम का कामयाब होना, नाकाम होना, हिदायत पे आना, हिदायत से महरूम रहना, ये वो माफौकल असबाब तसर्रुफात है जिनकी ताबीर खुदाई इख्तियारात है। लई साला का मिनल अमरे शैयुन, मेरे पैगंबर खुदाई अख्तियार में रत्ती जितना भी आपका इख्तियार नहीं है। ये तो अल्लाह की मर्जी है। एक रत्ती जितना इख्तियार, रत्ती समझते हो, शैयुन जरा इख्तियार नहीं। तो अल्लाह के उमूर में कौन मुदाखलत कर सकता है, कौन दखलंदाजी कर सकता है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, फरमाया अगर यही तौबा कर ले तो मैं तौबा इनकी भी कबूल कर लूंगा। अपने चचा का वाकया आपने सुना, अबू तालिब के सराहने बैठे हैं, और ये किसी बाबे की किताब नहीं, ये लारैब किताब है। वहां मसला समझाते हैं, चचा नहीं मानता, पैगंबर रो पड़ती है। कुरान कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, मेरा पैगंबर किसी की किस्म खोटी किस्मतें खरी करना ये तेरे इख्तियार में नहीं है। किसी के मुकद्दर को चेंज करना ये तेरे इख्तियार में नहीं है। किसी के डूबे हुए बेड़ों को तरा देना ये तेरे इख्तियार में नहीं। अबू तालिब की किस्मत खोटी है, तू भी मेरे पैगंबर इसको खरा करने का इख्तियार नहीं रखता। अब ये गुस्ताखी है, ये तो कुरान है, मकाम अब्दियत का बयान है। इसको वो हलवे के पुजारी इसको गुस्ताखी कह रहे हैं, ये गुस्ताखी बेअदबी है। और हलवे की 4 प्लेटें खा के झंडियां लगा के हीरो बनने के चक्कर में ये गुस्ताखी नहीं। जो इस मसला को नहीं मानता वो परमानेंट मुशरिक है। आओ, जहां समझ नहीं आती तो अदालत में आ जाओ, खालिस मुशरिक है। और मकाम पे कुरान बोल रहा, फरमाया कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मेरे पैगंबर ऐलान कर दो कि खज़ाइनुल्लाह, रिज़्क़ के खजाने, सेहत के खजाने और खोटी किस्मतें खरी करने के खजाने, इस कायनात के इख्तियारात मेरे इख्तियार में नहीं। इंदी, मेरे तसर्रुफ और कब्जा में अल्लाह के खजाने नहीं। वो खजाने किसके पास है? लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ लहू मकालीदुस समावाति वल अर्ज़, सब खजानों पर इख्तियार सिर्फ अल्लाह का चलता है। और मकाम पे कुरान बोला, फरमाया कुल, कह दीजिए मेरे पैगंबर, ला अमले कोले नफ्सी, सारा जहान छोड़ो, मैं मोहम्मद मुस्तफा अपनी जान के लिए, कुल फरमा दीजिए, ला अमले को, या नफी फेल पे दाखिल है, मुतलक फेल की नफी, ना जाती तौर पे ना अताई तौर पे। ला अमले को ले नफ्सी नफ़अम वला ज़र्रा, मैं अपनी जान के नफे नुकसान का मालिक नहीं। इल्ला माशा अल्लाह, मुफस्सिरीन ने लिखा
یہاں پر مستثنا منقطع ہے، اور معنی یہ ہے میری جان کا نفع نقصان ہو یا جہان کا نفع نقصان ہو، اس میں مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، میں محمد مصطفیٰ کا تصرف قطعاً نہیں چلتا۔ اب یہ دو مقام پہ سورہ یونس میں بھی ہے، اعراف میں بھی ہے، اور سا مسئلہ ایک مقام پہ ذرن مقدم نفعن مؤخر، دوسرے مقام پہ نفعن مقدم اور ذرن مؤخر، دو صاف طور پہ۔ اور پھر امت کے بارے میں ذکر کیا سورہ جن میں، فرمایا قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ قل، کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ پورے قرآن کا انکار کر کے، کہ جو آدمی کہے کہ خود پیغمبر انبیاء اللہ کے محتاج ہیں اور خدائی اختیارات میں ان کا دخل نہیں، اس کو بے ادبی اور گستاخی پہ معمول کیا جائے اور ساتھ پولیس بھی اس کی پشت پناہی کرے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بربریت کیا ہوگی؟ جو حقیقتاً گستاخ رسول کو قتل کرے، نبوت کے مدعی، جھوٹی نبوت کے مدعی، اس کو تم جیل میں ڈال دو، اور جو توحید بیان کرنے والے پر بے ادبی اور گستاخی کا فتویٰ لگائے اسے تم پروٹوکول دو تو تمہارے انصاف پہ بھی لعنت ہے۔ قل لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ صنعت اعتبار چار چیزوں کی نفی، کہ میرے پہلے اپنے آپ سے نفی کرائی کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اپنی جان کے، اب سارے جہان کے، کہ کوئی اندر کا اندھا کہہ نہ سکے کہ یہ اپنے مالک نہیں، لیکن ساڈے تو ہیں نا، ہمارے تو ہیں۔ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، میرے پیغمبر اعلان کر دو او کائنات والو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی عبدیت کا بیان ہے، خالص عبدیت کا، کہ میں اپنے نفع نقصان، تصرفات، ما فوق الاسباب، رزق، صحت، بیماری، اس کا میں اپنے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا، اور امت کے لوگوں تمہارے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ اختیار رکھنے والا کون ہے؟ کتنا صاف قرآن ہے۔ اس سے بھی آگے آپ نے اتنی بات کہہ دی کہ کل بتلاؤں گا، اتنی بات کہی کہ کل بتلاؤں گا، سمجھ گئے؟ اصحاب کہف، روح وغیرہ کے بارے میں جو سوال تھے، کل بتلاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کل بتلاؤں گا، 15 دن تک وہی بند ہو گئی۔ یہ پیغمبر کی تربیت تھی، تربیت کی، اللہ نے خود اپنے محبوب کی تربیت کی، اور اس کے بعد آرڈر کیا آیا؟ انقطاع کے بعد حکم کیا آیا؟ سبحان اللہ۔ ایک تو آپ نے جبریل سے کہا کہ جبریل تو بڑا لیٹ ہو گئی ہے، تو جبریل نے آگے سے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، ہم اپنے مقام سے 1 انچ بھی نیچے نہیں اتر سکتے تیرے رب کی اجازت کے بغیر، ہم بھی مجبور ہیں۔ اور آپ کو پیغام کیا دیا گیا؟ لا تقولن، سارے جہان چھوڑو، زمین آسمان چھوڑو، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا،
کسی ایک چیز کے بارے میں نہ کہنا، ہرگز نہ کہنا کہ کل میں کروں گا، نہ میرے پیغمبر، الا ان یشاء اللہ، ساتھ کہنا ہے انشاء اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ انشاء اللہ کا کیا معنی؟ اگر پیر چاہے گا، بزرگ چاہے گا، امام چاہے گا، ان مشرکوں کو تو انشاءاللہ کا معنی ہی نہیں آتا۔ انشاءاللہ کا معنی کہ اگر اللہ چاہے گا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا، کل میں جے کا کوئی چیز ہو، کوئی معاملہ ہو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کروں گا، ساتھ کہنا ہے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہے مقام عبدیت۔ پیغمبر خالصتاً اللہ کے دروازے کا محتاج ہوتا ہے، اور کسی پیغمبر کو خدائی اختیارات میں ایک رتی جتنا دخل بھی نہیں، اور جو ایک رتی جتنا دخل خدائی الوہیت کے اختیارات میں کسی نبی ولی کا مانے، وہ کٹ اور مشرک ہے۔ اگر پہلے مسلمان تھا تو قطعی مرتد ہے۔ یہ بے ادبی نہیں، یہ تو پیغمبر کی دعوت ہے، پورا قرآن ہے۔ پھر پیغمبر نے اپنے مقام عبدیت کو خود بھی بیان کیا، وہ سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ آپ فرضوں کے بعد جو وظائف پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ مشکل ہے۔ ہمیں کہتے ہیں جی یہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے، میں کہتا تم تو انفرادی نہیں کرتے۔ بھائی پیغمبر کریم جو فرضوں کے بعد پڑھتے تھے، وہ پڑھنا افضل ہے یا مولوی کا ٹھیکہ افضل ہے؟ جی اچھا، پیغمبر کریم کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ یہی حقیقت ہے نا، اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، لا مانع لما آتیت، جو چیز کسی کو تو نوازنا چاہے، ساری کائنات مل جائے، لا مانع، اس نو کوئی ڈکا نہیں لا سکتا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی نبی ولی فرشتہ اس کو روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعتا، اور اگر تو روک لے ساری کائنات زور لگائے ایک ذرہ بھی دے نہیں سکتے۔ کتنی سونی دعا ہے یہ، وظیفہ پڑھنا کس نے تجھے یہ مسنون ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذل جد منکل جد، کوئی بزرگی والا، کوئی شانوں والا، کوئی مراتب والا تیرے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتا۔ اگر تو نہ دینا چاہے، بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑی سے بڑی شانے والا ہو، وہ کچھ بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لا ینفع، نہیں نفع دیتی کوئی بزرگی، کوئی شان، کوئی شانوں والا تیرے مقابلہ میں ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ یہ تو ہر نماز کا وظیفہ ہے۔ اور اللہم انت السلام، اللہ تو ہی ہے، انت ضمیر فصل کی ہے، اللہ تو ہی ہے، السلام، السلام ہر طرح حفاظت کرنے والا، السلام ہر سلامتی دینے والا، وجود کی سلامتی، مال جان گھر سب کی حفاظت کرنے والا تو ہے، سلامتیاں دینے والا تو ہے۔ وَمِلْكَ السَّلَامِ،
اور تجھ ہی سے سلام ہے، اور دوسرا معنی اللہم انت السلام، اللہ تو سلام ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر حصے داری اور شراکت سے پاک ہے، ہر تجزی اور تقسیم سے پاک ہے۔ سلام کا معنی ہر عیب سے پاک ہونا، ہر تقسیم سے پاک ہونا، دوسرے شریکوں پارٹنروں سے پاک ہونا، حصے داروں سے پاک ہونا۔ تو پاک ہے وَمِنْكَ السَّلَامُ، اور جو چیز بھی سلامتی والی ملتی ہے وہ تو ہی دیتا ہے، تیرے سوا کوئی داتا نہیں۔ کتنی دعائیں ہیں۔ پھر تہجد کے وقت آپ اٹھتے دعا مانگتے اللہم انی عبدوکا، کتنے پیارے لفظ ہیں یہ تنہائی میں، اللہم انی عبدوکا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عبدوکا وابنو عبدکا، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، نور من نور اللہ نہیں، کوئی اوتار نہیں، وابنو عبدکا وابنو امتکا، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا، تیرے بندے کا بیٹا، ناصیتی بیدکا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں پیشانی ہو جدھر چاہے پھیرے، میرا مقسوم، میرا مقدر، میری قسمت کے فیصلے بے یدے کا، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تیرے ہاتھ میں ہیں، بے یدے کا، میں محمد مصطفیٰ کا اپنا ماتھا بھی میرے ہاتھ میں نہیں، اپنا مقسوم، اپنا مقدر، اپنی تقدیر، اپنا نفع، اپنا نقصان، اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات وہ میرے اختیار میں نہیں، ناصیتی بے یدے کا، وہ تیرے اختیار میں ہیں، مازن فی یا حکموں کا، میرے وجود کا ایک سانس بھی میرے اختیار میں نہیں، میری زندگی، میری موت، میری نیند، میرا سفر، میرا حضر، میری بیماری، میری صحت، میرے دکھ، میرے سکھ، کوئی بھی چیز میرے جسم پہ جاری ہوتی ہے، مازن فی یا حکموں کا، تیرے ہی حکم جاری ہے میرے وجود میں محمد مصطفیٰ اپنے وجود کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ مازن فی یا حکمک عدل فی یا قضاؤک، عدل فی یا قضاؤک، یہ لمبی حدیث ہے، یہ بار بار رات کو اٹھ کر کہتے۔ الغرض یہ پہلا نقطہ ذہن میں بٹھا، مقام پیغمبر کی تعین وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہاں سے شروع کی؟ مقام عبدیت، ابتدا بھی مقام عبدیت اور انتہا بھی مقام عبدیت، یہ عبدیت خاصہ، یہ پیغمبر کی پہچان ہے مقام کی۔ اور جتنے فکری گمراہیاں ہیں انہوں نے کیا، ان سے غلطی کیا ہوئی پیغمبر کے مقام کی تعین میں، کہ انہوں نے مقام عبدیت سے اٹھا کر پیغمبر میں مقام الوہیت ماننا شروع کیا، اور یہی ان کا کفر، غلوب و افراط اور فکری گمراہی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ پر مسلسل جاری رہے گا۔ بآخر دعوانا